میرا نام شاہد ہے۔ میری عمر 18 سال تھی جب میری شادی ہو گئی۔ آج سے 2 سال پہلے میری شادی فوزیہ سے ہو گئی۔ فوزیہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی اور میرے دل کو بھاتی تھی، اور میں بھی اس کو دل و جان سے چاہتا تھا، وہ بھی مجھے دل و جان سے چاہتی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد گھریلو حالات کی وجہ سے مجھے باہر کام کے لیے جانا پڑا۔ فوزیہ مجھے جانے نہیں دے رہی تھی اور مجھے لپٹ لپٹ کر رونے لگی۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے بغیر زندہ نہیں بچے گی۔ خیر، میری مجبوری تھی، میں کام پر آ گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے سوچا کہ فوزیہ سے کال پر بات تو کروں، کس حال میں ہے۔ میں نے جیسے ہی کال کرنا چاہی، آگے سے اس کا نمبر دوسری کال پر مصروف تھا۔ میں حیرت میں پڑ گیا، سوچا میرا نمبر تو تھا ہی نہیں کسی کے پاس جو میں نے فوزیہ کو دیا تھا، پھر یہ دوسری کال پر کس کے ساتھ لگی ہے۔ خیر، میں نے اس بات کو زیادہ دل پر نہیں لیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ فوزیہ مجھے بہت پیار کرتی ہے اور میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گی۔ 1 گھنٹے بعد میں نے پوچھا کہاں بزی تھی، تو کہنے لگی میں نے اپنے بھائی کو کال کی تھی کہ گھر کا سامان ختم ہو گیا تھا، اس سے کہا ہے لے کر آؤ، اور تو میں کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہی تھی۔ پھر میں نے اس کے ساتھ 2 گھنٹے بات کی اور وہ بھی میرے ساتھ ہنسی مذاق کرتی رہی۔ مجھے کہنے لگی مجھے تیری بہت یاد آ رہی ہے، آ جاؤ واپس، میری راتیں بہت مشکل سے گزر رہی ہیں تیرے بغیر، اب واپس آ جاؤ، میرا تیرے بغیر دل نہیں لگتا۔ میں نے اس سے کہا فوزیہ 2 مہینے تو مجھے یہاں لگانے دو، کچھ پیسے بن جائیں گے، میں آ جاؤں گا۔ وہ مجھ سے اس طرح کی باتیں کرنے لگی جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ میرے پیچھے غلط کام کرتی ہے۔ میں تو اس کے اوپر اندھا اعتبار کر کے بیٹھا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ بیوی کو بتائے بغیر گھر جاؤں اور اسے سرپرائز دوں۔ میں نے اپنے باس کے ساتھ اپنا حساب کتاب ختم کیا، جو میری سیلری بنتی تھی وہ میں نے لے لی۔ پہلے تو میں بازار گیا، بیوی کے لیے شاپنگ کی اور شام کو بس کی ٹکٹ خریدی اور بس میں بیٹھ گیا۔ میں اپنی بیوی کو بتایا بھی نہیں کہ میں آ رہا ہوں، میں اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اور رات کے 2 بجے میں اپنے سٹاپ تک پہنچ گیا اور وہاں سے رکشہ پکڑا۔ 5 منٹ کا سفر تھا میرے گھر کا۔ میرا دل بہت خوش تھا کہ آج میری بیوی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گی، اور میں اپنے مکان کے بالکل پاس آ گیا۔ دیکھا تو دروازہ اندر سے لاک تھا، میرے پاس دوسری چابی تھی۔ میں نے اس سے تالا کھولا اور اندر چلا گیا۔ میں سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف گیا۔ میں جب بیڈ روم کے دروازے کے قریب پہنچا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ میں آوازیں سننے کے لیے وہاں ہی رک گیا۔ ایک تو میری بیوی کی آواز تھی اور دوسری کسی مرد کی۔ میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ برہنہ حالت میں پڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ہڑبڑا گئے۔ میں فوراً بیڈ روم سے باہر نکلا، نہ ہی بیوی کو کچھ کہا اور نہ ہی اس مرد کو۔ میری بیوی مجھے پکڑتی رہی، مجھ سے معافی مانگتی رہی، لیکن میں خاموش رہا۔ میں جا کر دوسرے کمرے میں سو گیا، اور جیسے ہی صبح ہوئی عدالت گیا اور اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اسے طلاق کا پیپر دے کر گھر سے نکال دیا، اور آج تک میں یہ سوچتا ہوں کہ غلطی کس کی تھی۔ میری تھی کہ میں اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ کر کام پر چلا گیا، یا غلطی میری بیوی کی تھی جو میری غیر موجودگی میں غیر مرد کے ساتھ محبت کی پینگیں بنا بیٹھی تھی، یا غلطی ہمارے معاشرے کی تھی جو عورت کو اکیلا پا کر اپنے پیار میں پھنسا دیتے ہیں، کسی غریب کی مجبوری نہیں سمجھ۔ اور آج تک میں اسی سوچ میں گم ہوں کہ غلطی کس کی تھی، میری بیوی کی، یا ہمارے اس معاشرے کی۔
تو دوستو آپ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ غلطی کس کی ہے۔